الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني لكم في الآيات والذكر الحكيم. إنه كان جوادا كريما حليما له من علينا ربنا بسبع عصا محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. صلى الله على النبي الأمي وعلى الصلاة والسلام عليه. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے. مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے. سبحان اللہ. بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم در نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم در میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر ہے. لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا فرش زمین نارش بری. مقام ان کا فرش زمین نارش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کی نگر میں رہتے ہیں. نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اہل شک ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. کس کے اثر میں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. رہیں وہ اپنوں سے غافل
ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ حضور شیخ الاسلام۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہے، پر سے رکھتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رکھتے ہیں۔ خاموش رکھنے تو دوری سے کچھ ہے، کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت والے رسالت شریف کا نظارہ یقین میں کرنا ہے۔ ایک بار اور حدیث سلام پیش کروا دیں۔ ایک بار اور نظرانے درست کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم کا پیکر تیار کیا جا چکا، مجسمہ تیار ہے، آگ پانی مٹی ہوا عناصر اربع کی ترکیب۔ اب اس ارشاد کے بعد فرشتے اچھی طرح سے سمجھ گئے یہی ہے جو خلیفہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنا معروضہ پیش کیا اور حکمت کو سمجھنے کے لیے یہ عرض پیش کی کہ کیا تو زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو وہاں جا کر فساد برپا کرے، خوریزیاں کرے، آپ سوچیں گے کہ پہلے ہی سے فرشتوں کو کیسے خبر ہوگی، یہ جا کر یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ وہ کیا بنیاد تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قیاس کر لیا یہ جا کر فساد کرنا ہے۔ اور پھر اپنا یہ بھی معروضہ رکھ دیا کہ اگر خلیفہ بنانے کے لیے تسبیح و تحلیل، اپنی تقدیس، یہ بیان تو یہ تو ہم کر ہی رہے، اس کام کے لیے اگر خلیفہ کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے ہم تو ثنا کریں، تیری تعریف کریں، تقدیس و تحمید کرتے رہے، تو یہ تو ہم کر ہی رہے۔ یہاں کچھ عارفین نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دبے لفظوں میں اس خواہش کا بھی اظہار ملتا ہے کہ بنانا ہے تو ہم ہی گناہ بنا دیا جائے، جب اسی کام کے لیے بنایا تو حسن خوبی تو ہم کر ہی رہے۔ مگر جب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نے، اپنا خلیفہ مجھے بنانا، مجھے بنانا تو میں خوب جانتا ہوں کہ مجھے کسے بنانا ہے، اس سے کیا کام لینا۔
فرشتوں کے قیاس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مجسمہ جن عناصر سے مرکب ہے وہ آپس میں ٹکرا، آگ کو پانی سے دشمنی، پانی کو آگ سے دشمنی، ہوا جو ہے وہ خاک سے ٹکرا رہی ہے، کسی کی کسی سے دوستی نہیں، اور ان مختلف حقیقت کے عناصر کو ملا کے جب مجسمہ تیار کیا گیا تو یہ ضروری نہیں کہ سب کے مادے میں توازن ہو، کسی میں آتشی مادہ زیادہ ہوگا، کسی میں آبی مادہ زیادہ ہوگا، کسی میں ہوا کا دباؤ ہوگا، کوئی خاکساری کی طرف جائے گا، تو جس پہ جیسا غلبہ ہوگا ویسے ہی ٹکراؤ۔ یہ وہ ٹکراؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نیا ٹکراؤ نہیں ہے، فرشتے پہلے ہی اشارہ سبحان اللہ۔ مگر وہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد پھر قدرت کی دکھایا، میں جس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، کیوں؟ یہ خلیفہ ہے کیا چیز؟ ویسے لغت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، پریشان اس لیے ہو جائیں گے، اور ہمارے الفاظ میں تو کچھ ایسے ہیں جب تک ان کی پوری تدبیر نہ کی جائے کسی شان والے کے شان میں بولنا مشکل۔ تو اب جناب والا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ جو پیچھے آئے اور جس کا آگے پیچھے کا سوال ہی نہ اس کا خلیفہ کیسا؟ خلیفہ کسی ضرورت سے بنایا جاتا ہے نا، پریشانی ہو گیا۔ بس اس میں یہ ہے کہ خلیفہ کا لغوی معنی ذہن سے نکال کر کے اب یہ دیکھیں کہ اس کا کام کیا، اس کام کے لیے بنایا جا رہا۔ تو میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب خلیفہ بنایا تو اب اس کی عظمت کو بھی خود ہی سمجھا رہا ہوں۔ جن فرشتوں نے حکمت دریافت کرنی چاہیے تھی، اب ان سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا، اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ وہ جھک گئے، ان کو کوئی عذر نہیں ہوا۔ ایک تھا جو نہیں جھکا، اور وہ تو تھا قوم جن کا، مگر ترقی کر کے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا، وہی نہیں جھکا۔ بڑی محنت سے وہ وہاں تک پہنچا۔ یہ جو نہیں جھکا تھا یہ بڑی محنت سے وہاں پہنچا، بڑی محنت، اور جو جھک گئے تھے وہ اللہ کے فضل سے۔ کوئی فرشتہ اپنی محنت سے فرشتہ نہیں بنا، اپنی عبادت و ریاضت سے فرشتہ نہیں بنا، اپنے تقوی و طہارت سے فرشتہ نہیں بنا۔ خدا نے جسے چاہا اپنے فضل سے بنا دیا، اپنے فضل سے جب بنا دیا، اور یہ جو بنا یہ محنت سے گیا۔ محنت اتنی کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ خدا کا فضل سے اٹھاتا رہا، یہ بھی بلند ہوتا رہا، اس کی نوازش ہوتی رہی، اب مل گیا تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ جو فضل والے تھے وہ بچ گئے، جو محنت والا تھا، جو محنت سے پہنچا تھا وہ نہیں بچا۔ مجھے کیا ہے کہ فضل والے سمجھتے تھے اس میں میرا کیا ہے، یہ سب خدا کی عطا ہے، اس محنت والے نے اپنا سمجھا۔ محنت والے نے کہا
میرے علم نے مجھے پہنچایا, میرے عمل نے مجھے پہنچایا, میرے تقوی نے اتنی میں لگائی, اتنی میں اس نے لگائی. اور فضل والے تو سمجھتے تھے اس نے اپنے فضل سے بنا دیا. فضل سے جو خدا کا فضل جس پر ہو, خدا اپنا فضل اس سے نہیں ہٹاتا. جو فضل والے ہیں وہ اسی پر رہتے ہیں, اس لیے محنت سے نہیں پہنچے, خدا نے اپنے فضل سے پہنچا دیا. اور جو محنت کر کے کسی درجے پر آئے انہیں ہر وقت ڈرنا چاہیے, انہیں ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ یہ محنت حقارت کب ہو جائے. اچھا اس کے بعد ایک بات ہے کہ انکار کر دیا اس نے, آپ اس کا سیدھا سا ہے کہ اس نے انکار کیا, خدا نے سے مردود کر دیا. یہی تو سیدھی سیدھی بات ہے, مگر نہیں ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں کہ انکار کے ساتھ خدا کے حکم کو نہیں مانا, ایک حکم کو نہیں مانا, مردود ہو گیا. خدا نے کہا وہ جو میں نے آدم کا سجدہ کو نہیں کیا, اتنے مردود ہو گیا. تو خدا کے حکم کی تعمیل کوئی نہ کرے تو مردود. ارے بھی میں کہتا ہوں خدا نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ نہیں, اقیم الصلاۃ, یہ حکم دیا کہ نہیں. اب جو نہیں پڑھتے کیا مردود, کیا خدا کی رحمت سے مایوس. ہمارے کچھ بد نصیب ایسے لوگ ہیں کہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے, پھر بھی ہم ان کو مومن کہتے, پھر بھی ہم ان کو عجیب نہیں کہتے, پھر بھی ہم ان کو مردود نہیں قرار دیتے, پھر بھی انہیں رب کی رحمت سے مایوس نہیں قرار دیتے. ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا اور اس کے لیے بند, ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا, اس کے لیے بند. ایک حکم کے نہ ماننے کا یہ اثر, جانے کتنا حکم آپ نہیں مانتے. دوستو عمل کی خرابی سے کوئی مردود نہیں ہوتا, کوئی مردود نہیں ہوتا. اور یہ حکم کی جو تعمیل اس نے نہیں کی, یہ عمل کی خرابی ہے, یہ عمل کی خرابی ہے. اور عمل کی خرابی سے اسے مردود کرنا نہیں تھا, اس لیے پوچھا گیا کہ جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. انکار کرنے والے وجہ انکار بتا, انکار کرنے والے وجہ انکار بتا. تو اس نے کہا نا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں. یہ عمل نہیں, یہ عقیدہ ہے. نبی کی توہین کی, نبی کی تذلیل کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال کیا, یہ بشر میں جن, یہ خاکی میں آتشی, مٹی اور بشر کا لفظ نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا, سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا. اب نئے عہد کے لوگ اگر استعمال کریں تو یہ صرف استاد کی تعلیم ہے. اگر ایک بات یہاں پر اور بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ, ابلیس نے ایک بات کہہ دی. ابلیس کسی تعظیم, کسی معظم کی تعظیم کا منکر نہیں تھا. ابلیس کو یہ کہا تھا کہ اگر یہ معظم ہوتے تو میں تعظیم کرتا, مگر معظم تو میں ہوں, اگر یہ بہتر ہوتے میں جھکتا, اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں جھکتا, مگر بہتر تو میں ہوں. تو وہ میرے آگے جھکے, میں کیوں جھکوں. ابلیس کا نقطہ سمجھ میں آ گیا. یعنی وہ جانتا ہے کہ جو معظم ہیں ان کی تعظیم کی جائے گی, ان کی تعظیم کی جائے گی. ابلیس نے تعظیم اس لیے نہیں کیا, معظم نہیں مانا, معظم نہیں مانا. اب جو لوگ نبی کو معظم بھی کہیں اور تعظیم نہ کریں وہ ابلیس کے بھی آگے ہے.
علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. خدا نے خلیفہ بنایا. اچھا یہ خلافت کا معنی ویسے تو ایک بہت سے الفاظ رائج ہو گئے اور اس سے ہٹ کر کے میں اس لیے کہ خلافت کہیں بادشاہت کے معنی میں بھی آ گئی ہے. 3 لفظ ہیں اور اس کا فرق میں آسانی سے سمجھا دوں. ایک ہے خلافت, ایک ہے امامت, ایک ہے امارت. ملک کی نگہبانی یہ امارت, ملت کی نگہبانی یہ امامت, اور ملک و ملت دونوں کی نگہبانی یہ خلافت. ایک ایسا دور ہوا کہ خلافت چلی جہاں اسے ٹھہرنا تھا ٹھہر گئی. اب خلافت کے 2 ٹکڑے تھے, ایک ملک کی نگہبانی, ایک ملت کی نگہبانی. یہ تقسیم ہو گیا. امارت کسی طرف چلی گئی, امامت کسی طرف چلی گئی. ملت کی نگہبانی کسی کو مل گئی, ملک کی نگہبانی کسی کو مل گئی. یہ سلسلہ چلتا چلا آیا مگر یہ دونوں خلافت ہی کے جز ہیں. ملک کی نگہبانی بھی اور ملت کی نگہبانی بھی یہ 2 جز تھے. پہلے تو دونوں کاندھے سے کاندھا ملا کے چل رہے تھے, کاندھے سے کاندھا ملا کے چل رہے تھے, اور بعد میں دونوں الگ ہو گئے. دونوں الگ ہے اس لیے کہ جس وقت امارت کا معیار اونچا تھا, امارت امامت کے دوش بدوش چلنے کی اہلیت رکھتی تھی. امامت کے ساتھ امارت جب تک چلنے کی اہلیت رکھتی تھی خدا نے چلنے دیا, اور جب امارت خطرات میں گرفتار ہو گئی, جب امارت کا چہرہ پر بگڑنے لگا, جب امارت کی صورت بگڑنے لگی تو خدا نے رسول کے گھر والوں کو نکال لیا, بچا لیا, بچا لیا, اور ان کے سلسلے کر دیا کہ تمہارا نبی ملک کی نگہبانی تو یہ ضمنی بات تھی, وہ تو ملت کی نگہبانی کے لیے آیا تھا, تو امامت تم لے لو. امامت کا سلسلہ یوں چلا. مگر میں جس خلافت کی بات یہاں کر رہا ہوں یہ خلافت خداوندی. خلافت خداوندی اس سلسلے میں خلافت کہتے کس کو اور خلیفہ کا کام کیا؟ اس سلسلے میں حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑی وضاحت کی, اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کا بڑا واضح مطلب انہوں نے بیان کیا ہے. بہت قلیل ہے اور بہت تفصیلات میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکوں گا, مگر اسی کا ترجمہ عرض کر دوں. تحقیق من گردانیدم در زمین خلیفہ را تا خلافت من نمائے, و تصرف در اشیاء زمین بلند. خلیفہ کا کام سنتے جائیں. میں نے اپنا خلیفہ زمین میں بھیجا, پیدا کیا تاکہ میری خلافت کے فرائض انجام دے اور اشیاء زمین میں تصرف کرے. اور شیخ نے پھر وضاحت کر دی, تصرف در اشیاء زمین بدون تصرف در اسباب عاشیہ متصور نیست. زمین میں تصرف ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس کے اسباب میں بھی تصرف نہ ہو, جب تک کہ اس کے اسباب میں بھی تصرف نہ ہو. اور پھر وضاحت فرما دی, بس ہر چند یہاں خلیفہ بس عناصر زمین پیدا می شود و در محل کون و فساد ساکن و مستقل کردہ, اما درو روح آسمانی نیز فاہم دمی کہ بسبب آروح بر سکان آسمان و موکلان کواکب حکمرانی نمائندہ آہارا بکار خود مصروف سازد. یعنی اگرچہ وہ خلیفہ عناصر زمین ہی سے پیدا ہوگا
محلے کونوں فساد ہی میں رہے گا، مگر اس کو اپنی طرح مت سمجھنا، اس کو اپنی طرح نہ سمجھنا، وہ اسی دھرتی پہ چلے گا، یہی کھائے پیے گا، یہی سوئے جائے گا، مگر اس کو ہم ایک ایسی طاقت دیں گے، اس کو روح کی ایسی طاقت، اس کے اندر ایسی روح پھونک دیں گے، اس میں ایک ایسی روح پھونک دیں گے کہ اس کی وجہ سے وہ آسمان پہ رہنے والے فرشتوں اور ستاروں پر جو موکل لوگ ہیں، ستاروں کی رفتار جن کے حوالے کر دی گئی ہے، ان سب پر حکمرانی کرے گا، وہ حاکم ہوگا۔ بادل کا چلانے والا جو فرشتہ، حکومت ان کی، پانی برسانے والا فرشتہ، حکومت ان کی، دھوپ دکھانے والا فرشتہ، حکومت ان کی، فرشتے کام کریں گے مگر خلیفہ کے تصرف میں رہیں گے، یہی خلیفہ جو مدبرات الامر میں ہوں گے، امور کونیہ میں تدبیر فرمائیں گے۔ ذرا سا آپ خیال کریں، اور پھر اس کے بعد اس پر بھی حضرت شیخ اور بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ بازورا قدرت دارن یہ نمونہ قدرت او خود است، خدا اپنے خلیفہ کو ایسی قدرت دے گا جو خدائی قدرت کا نمونہ، جو خدائی قدرت کا نمونہ۔ ذرا سا آپ خیال کریں، اس کے بعد پھر حضرت شیخ اور بھی وضاحت فرماتے ہیں، کیا مطلب خدائی قدرت کا مانا؟ چنانچہ قدرت کامل الہی سبب وجود حقائق متصلہ ثابت الاثار، ہم چنی قدرت خلیفہ، جیسے قدرت الہی غیر معدوم کو موجود کر دے، جیسے قدرت الہی مردے کو زندہ کر دے، جیسے قدرت الہی خشک پتھر سے چشمہ جاری کر دے، اس خلیفہ کی بھی قدرت وہی، اس خلیفہ کی بھی قدرت وہی، تمام آثار و صفات میں وہ قدرت الہی کا نمونہ ہوگا کہ جب یہ ہو جائے گا تب معنی خلافت متحقق شو۔ آپ سوچ رہے ہیں ایک خلیفہ ساری کائنات پر متصرف، موکلان کواکب، سکان آسماں، سب پر اس کے اختیارات، مگر یہ کس کی شان ہے؟ یہ نائب فی الارض، انی جاعل فی الارض، میں نے زمین پر خلیفہ بنایا، تو جو زمین کا صرف زمین کا خلیفہ، اس کے یہ اختیار، اس کے اختیار، یہ فی الارض جو نائب فی الارض ہے اس کی پہنچ اتنی، اور جو نائب فی العالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ رئیس المحققین، جو نائب فی العالمین ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں اور اسی لیے میں اطمینان سے ہر جگہ کہہ بھی دیتا ہوں کہ حضرت آدم یہ خدا کے خلیفہ بالواسطہ، بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ ہے۔ حضرت آدم بلا واسطہ اگر کسی کے خلیفہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت شیخ اکبر کا بھی یہ قول ذہن میں رکھو، کہیں تاکہ وسوسہ دینے والے کی وسوسہ نہ دے، کہ اول نائب لہو صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام۔ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نائب کا نام حضرت آدم، اصل میں خدا کو پیدا کرنا تھا نور مصطفیٰ کو، اب نور مصطفیٰ جب نہیں آیا تو اس کا خلیفہ بنا کہ جو کام اس سے لینا ہے وہ خلیفہ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سب رسول کے خلیفہ، یہ سب رسول کے خلیفہ، اور رسول کے واسطے سے خدا کے خلیفہ، رسول کے واسطے سے خدا کے خلیفہ، گویا آنے سے پہلے ان کو بھیجا، جب آئے نہیں تھے تو ایک سلسلہ کم و بیش 1,24,000، اور جب آ گئے تو دوسرے خلفاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب نہیں آئے تھے تو وہ خلفاء تھے جو انہی کا کام کر رہے تھے اور انہی کی خبریں دے رہے تھے، انہی کا پیغام سنا رہے تھے،
انہی کی خوشخبری دے رہے تھے, انہی کا مشتہ سنا رہے تھے کہ اصل آنے والا تو اور ہے, اصل آنے والا تو اور ہے. اگر وہ اصل آنے والا ہی آ جاتا تو ان کی ضرورت کیا رہتی؟ اب ذرا سا دیکھیے, اب لطف کی بات دیکھو, سرکار کی شان کیا ہوگی. پہلے بھی جو ہے وہ بھی انہی کے نائب, بعد میں جو آ رہے ہیں وہ بھی انہی کے نائب. پہلے جو ہے معاملہ آفتاب کا کچھ ایسے ہی. آفتاب جب افق کے نیچے ہوتا ہے تب بھی کام کرتا, جب افق کے اوپر ہوتا ہے جب بھی کام کرتا ہے. آفتاب کی شانی ہے. اور فرق یہ ہے کہ فرق تھوڑا سا ہو, جب نیچے رہتا ہے تو آسمان کے ستاروں کو چمکاتا ہے, جب اوپر آتا ہے تو زمین کے ذروں کو چمکاتا ہے, جب اوپر آتا ہے تو زمین کے ذروں کو چمکاتا ہے, جب نیچے رہتا ہے تو آسمان کے ستاروں کو چمکاتا ہے. تو میرا رسول نور مصطفیٰ جب نگاہوں کے سامنے نہیں تھا تو نبوت کے ستاروں کو روشنی دے رہا تھا, نبوت کے ستاروں کو روشنی دے رہا تھا. اور جب آ گیا تو زمین کے ذروں کو اٹھا دیا, زمین کے ذروں کو چمکا دیا, زمین کے ذروں کو چمکا دیا. تو فرق یہ ہے, پہلے والے یہ کہتے تھے آئیں گے آئیں گے, بعد والے یہ کہتے ہیں آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے. وہ بھی انہی کا کام کر رہے تھے, یہ بھی انہی کا کام کر رہے تھے. سلام علیکم محدث اعظم علم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے سمجھ لیا کہ خلیفہ کا کام کیا ہوتا, خلیفہ کا کام آپ نے سمجھ لیا. اور حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے بہت ہی واضح لفظ میں کہا, ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الاعظم الذي جعل خزائن كرمه ومواعظ نعمه طو يديه وإرادته يؤتي من يشاء. اللہ کے رسول یہ خدا کے خلیفہ اعظم ہے, خلیفہ اعظم ہے. ان کے کرم کے خزانے, ان کی نعمتوں کے دسترخوان, یہ سب ان کے اختیار میں, جس کو چاہتے ہیں دے دیں, جہاں چاہتے ہیں, جیسا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں, جیسا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے, تصرف کے واقعات کو ایک دو جگہ جگہ اس کی تفصیلات میں آپ جائیں تو بڑا وقت نکل جائے گا. ایک بات بتائیے, لوگ بھی سمجھتے تھے, صحابہ خوب سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں, اسی لیے مانگنے میں کبھی بخل نہیں کیا, اس چکر میں نہیں پڑے یہ تو ہماری طرح دکھتے ہیں, ان سے کیا مانگیں. اور جب کسی کو موقع ملا مانگنے کا چھوڑا نہیں, مانگنے کا انداز بھی بہت انصاف. ایک مرتبہ سرکار جب کسی سے خوش ہو گئے, سر مانگ لو, سمجھ گئے کہ دینے والا سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں کی چیز کیا مانگے, یہاں کی چیز کیا مانگے. تو کہا اسالو کو, الفاظ کا غور کیجیے گا, اے رسول ہم آپ سے مانگتے, ہم آپ سے مانگتے, کیا مرافقت فی الجنہ, ہم جنت میں آپ کا ساتھ مانگتے ہیں. ایک ہی جملے میں دو بات مانگتے ہیں, جنت بھی مانگ لیا, ساتھ بھی مانگ لیا. مانگنے والا بتا رہا جس کو جنت دیں گے یہی دیں گے, جس کو ساتھ دیں گے یہی دیں گے. مانگ لیا
ایک بات بتاؤ، اگر میں اس طرح سے کسی سے مانگوں، میں اس طرح سے کسی سے مانگوں کہ جناب، اب آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں کہ مولانا ایوب صاحب کی ٹوپی میں آپ سے مانگتا ہوں، ٹوپی مولانا ایوب مانگتا ہوں دوسرے سے، تو وہ غور سے دیکھے گا، غور سے مجھے دیکھے گا کہ کہیں سوچنے سمجھنے کی کوئی چول ڈھیلی تو نہیں ہوگی۔ ارے مجھ سے میری ٹوپی مانگ لو، میرا چشمہ مانگ لو، میرا قلم مانگ لو، کیا سمجھے کہ دنیا کی عقلوں کا فیصلہ ہے کہ چیز مالک سے مانگی جاتی ہے، چیز مالک سے مانگی جاتی ہے۔ تو اب مانگنے والے کا یہ عقیدہ ظاہر ہوا نا کہ وہ مالک جنت بھی سمجھتا ہے، مالک جنت سمجھتا ہے۔ اور پھر اگر رسول اصلاح فرما دیتے تو میں سمجھتا کہ غلطی تھی، مگر رسول تو حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ارے بس یہی کی اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی کچھ چاہیے، بس یہی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس سے بڑھ کے اور دوسری نعمت ہے اس کے سوا نہیں چاہیے۔ سرکار نے وعدہ کیا، اسی وقت شیخ عبداللہ دہلوی نے کہا از اطلاع کے سوال کہ فرمود سل بخوا و تخصیص نکر مطلوب خوص معلوم می شود ہما کا رہا بدست ہمت و کرامت اوش، ہر چے خواہد ہر گرہ خواہد ویدے پروردگار خود بدہ سوال کیا، اور اس کے بعد سوال کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز رسول کے خزانے قدرت میں ہے، خزانے قدرت میں ہے، جس سے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اپنے رب کے اسم سے دے دیا، اپنے اسم۔ مگر ایک بات سمجھو، خدا نے جب قدرت دی ہے تو اپنی ہر رضا سے راضی رہنے کا حوصلہ بھی دیا۔ قدرت کا استعمال تو بعد میں کرتے ہیں، خدا کی رضا پہلے دیکھتے ہیں، پہلے ہی دیکھتے ہیں، وہ راضی۔ اس میں تصرف اور یہی کیا واقعات تو یہ بتاتے ہیں سرکار نے یہیں سے جنت کا مشاہدہ کیا، حالت نماز میں تو بار بار مشاہدہ ہوتا تھا، ہاں معراج میں تو جو مشاہدہ فرمایا اور صرف سحری نہیں کی، جنت کو دیکھا، اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی خوش ذائقہ سفید رنگ کا درخت نظر آیا، اس کے پھل کو میں نے لیا اور نوش کیا۔ جنت کا پھل یہاں نوش کیا، تو جنت کا پھل، جنت کی چیز لوگ جنت میں پائیں گے، جنت کی چیز جنت ہی میں پائیں گے، مگر سرکار یہیں سے نوش فرما رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور نوش بھی فرما رہے ہیں، اور پھر ان حالات کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ آ کر کے حضرت بلال سے پوچھتے ہیں، معراج کی رات سے واپس آئے، اے بلال وہ تمہارا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جنت میں تمہارے چلنے کی آواز میرے آگے آتی ہے۔ جب اس واقعے کو لوگ دیکھتے ہیں تو بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ معراج کی رات تھے، بلال تو مکے میں تھے، وہاں کیسی آواز چلی گئی؟ مکے میں تھے، وہاں کیسے آواز چلی گئی؟ تو پھر اب اس کی توجیہ شروع کر دی کہ اصل میں قصہ یہ ہے کہ حضرت بلال نیچے چل رہے تھے، جنت میں نہیں، یہ آواز نبی نے سنی،
نیچے چلے نیچے چلے. تو یہ توجیہ کیوں کہ یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جنت میں وہ کیسے نیچے بھی ہو اور جنت میں بھی ہو, نیچے بھی ہو اور جنت میں بھی ہو, یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک ہی وقت میں کئی جگہ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا. نیچے ان سے پوچھا یہ بتاؤ مکے سے جنت کا فاصلہ بتاؤ, تو جانتے ہو موٹا سا حساب 500 برس کا راستہ پہلا, اس کی موٹائی 500 برس کا راستہ. اس طرح چلیے 7ویں آسمان 7000 برس کا راستہ, اس کے اوپر سدرۃ المنتہا انہا جنت المأوی. سمجھا؟ تم نے خدا جانے کس طریقے سے یہ تعویل کی, مگر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا. سبحان اللہ سبحان کہ جب اتنی دور سے رسول یہاں کی سن رہے ہیں, اتنی دور سے, تو ہم تو بہت قریب ہی سے یا نبی سلامت ہے. اور آگے کچھ لوگ شوق میں پڑ گئے, نہیں جا, یہ تو جب ہفتے بلال جنت میں جائیں گے چلیں گے آواز پیدا ہوگی تب سنیں گے. سبحان اللہ, ابھی آواز پیدا ہی نہیں ہوئی, سن لو آواز لگا رہے ہیں, آواز لگا رہے ہیں, نہیں جانتے کہ نبی کا تصرف ہے اپنے جس غلام کو چاہے عین روح بنا دے, وہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہو پائے. شیخ الاسلام شہزادہ حضور محدث اعظم ہند. روحانیت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو مادیت سب ختم ہو جاتی ہے, مادیت کا ختم ہو جاتی ہے. اور سرکار تو اس طرح کے روحانیت کا غلبہ کا مشاہدہ ہماری تعلیم کے لیے بھی سرکار نے فرمایا. آپ دیکھیں 100 وصال سرکار نے رکھا, 100 وصال سرکار نے رکھا, دوسرے لوگوں نے بھی پیروی کی, سبوں نے سختی محسوس کی, چہرے کا رنگ بتا رہا تھا. یہ 100 وصال سب کے برداشت کی بات نہیں ہے. تو سرکار نے بڑی پیاری بات کہی تھی, ایکم مثلی, میرے جیسے ہو, لست کاحد منکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں, ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے شفاعت, وہ مجھے کھلاتا پلاتا, وہ مجھے کھلاتا پلاتا, وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. واقعی مجھے کو اس منتر جو پہنچتا ہوں تو حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضری دینے کو جی چاہتا ہے. کہ ان سے کہا گیا تھا, کیا کہا گیا تھا, آدم اپنی زوجہ کے ساتھ سکونت اختیار کرو جنت میں, اور وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, کھاؤ جیسا تم چاہو. یعنی حضرت آدم کے لیے قانون کیا تھا, کھاؤ جیسا تم چاہو, چاہنا بھی تمہیں ہے, کھانا بھی تمہیں ہے, مگر محبوب تمہیں میں چاہنے کی بھی زمین نہیں دوں گا, جیسا میں چاہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ نبی, اولاد علی. نائب فی الارض اور ہے, نائب فی العالمین, نائب فی الارض اور ہے, نائب فی العالمین. اور ان کو تو جنت میں سکونت کی بات کیجیے, رہو, تو وہ ساکن جنت اور نائب فی العالمین مالک جنت. جنت میں ٹھہرنا اور ہے, جنت دینا اور ہے, وہ مالک جنت. حضرت آدم کی شان تمہیں وہ بتا رہا تھا کہ معاملہ کیا تھا. سرکار روزے پہ روزہ, نہ کھانا نہ پینا, نہ افطار سحری, مگر نہ کوئی توانائی میں فرق. قصہ ایسا ہوتا ہے دوستو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں, ایک ہے جسم, ایک ہے روح. کچھ روح کے تقاضے اور ہیں, جسم کے اور ہیں. روح کی غذا اور ہے, جسم کی غذا اور ہے.
جسم کی غذا سے روح کی پرورش نہیں ہوتی اور روح کی غذا سے جسم کی پرورش نہیں ہوتی. تو جسم کی غذا یہی روح کی ہوگی جس میں سب الجھے ہوئے ہیں. یہ جسم کی غذا میں حاصل کرنے کے لیے محنت کی جا رہی ہے. اپنے اپنے ملک کو چھوڑ رہے ہیں کس لیے؟ جسم کی غذا کے لیے. وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں کس لیے؟ جسم کی غذا کے لیے. جسم کی غذا کے لیے. مگر اس روٹی بوٹی سے روح کو توانائی نہیں. اور خدا جو ہے وہ روح کا بھی رازق ہے، جسم کا بھی رازق ہے، روح کا بھی رب ہے، جسم کا بھی رب ہے. تو جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے. روح کی غذا اور ہے، روح کی غذا سے روح توانا ہوتی ہے. تو یہ روح کی غذا ذکر الہی، تسبیح ربانی، تحمید و تحلیل، یہ ہے روح کی غذا. یہ ہے روح کی غذا. اور جب یہ روح کی غذا اتنا بڑھے کہ سارا جسم عین روح بن جائے، سارا جسم عین روح بن جائے، تو اب اسے روٹی بوٹی نہیں چاہیے، ذکر الہی اس کی غذا ہے. کیا تصرف اور تصرف ایسا اختیار ہے، وہ اختیار نہ دکھائے کہیں وہ اور بات ہے. اختیار تو ہے، اختیار کے لیے اختیار دکھانا ضروری ہے. اور کبھی کبھی تو نبی اختیار نہیں دکھاتے تھے، اسے مسئلے ہے. نبی اختیار نہیں. کسی نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو پورے اس پہاڑ کو سونا بنا دیں، اس صحرا کو باغیچے میں تبدیل کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. تو نبی نے ان کو کیا کہا؟ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر رسول. کیا مطلب؟ میں نے تمہارے سامنے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری نہیں. نبی کے لیے یہ کچھ کرنا ضروری نہیں. تو کہہ کے ان کو چپ کر دیا، خاموش کر دیا. وہ چلے گئے. مگر کہیں آپ پلٹ کے نہ پوچھیں اللہ کے رسول، نبی کے لیے چاند کے ٹکڑے کرنا کب ضروری، سورج کو پلٹانا کب ضروری، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا کب ضروری؟ وہ تو جہاں جگہ آپ نے دکھا دیا. اور یہ مطالبہ آپ نے پورا نہیں کیا. سنو، یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو ہم نے مطالبہ پورا نہیں کیا، اس لیے یہ سنت الہیہ بن چکی ہے کہ جب کسی قوم نے مجموعی طور پر کسی نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا اور معجزہ نبی نے دکھا دیا، وہ ایمان نہیں لائی، اس پر خدا کا قہر آ گیا، اس کو ہلاک کر دیا گیا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی قوم کو ہلاک ہوتا اور کہیں اپنا تصرف اگر دکھاتے ہیں تو وہاں کرم ہے، نوازش کی بات آتی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ ضعیف الاعتقاد کو قوی الاعتقاد بنانا ہے، اس وقت ایسا معاملہ نہیں. ارے ایک بات بتائیے، یہ مولوی اسماعیل بیٹھیں گے نا، اگر یہ مجھ سے میرے کان میں چپکے سے یہ کہیں کہ آج شام کو آپ کی دعوت، تو اتنا احتیاط سے انہوں نے کہا، میں سمجھ گیا انتظام مختصر ہے. دائیں بائیں والے بھی نہ سنے، ایسا احتیاط انہوں نے کہا. اچھا میں نے قبول کر لیا. اب یہ تو چلے گی. میں نے پورے جلسے والوں سے چلو اسماعیل کے ساتھ. اب جب پورا مجمع میرے ساتھ چلا، جب چلا مولانا نے دور سے دیکھا، بلایا تھا لشکر. اگر ان کے مکان میں دوسری کھڑکی ہوئی، ادھر سے داخل ادھر سے، ان کو تو میں پانی بھی نہیں پلا سکتا، کھانا کھلانا. اور جب بعد میں ملیں گے کہیں گے حضرت بڑا خراب کام ہوا، جب آپ کو اتنے لشکر کے ساتھ آنا تھا تو مجھے خبر تو کر دیتی، ہمت ہوتی تو مانتا، نہیں تو معذرت کر لیتا. یہ آپ نے کیا کیا دوستو؟
یہ انہی کی بات نہیں، کسی کے ساتھ اگر ایسا حادثہ پیش آ جائے تو ہمیشہ ہمارے علاقے میں عموماً ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ باراتی 50 کو لکھاتے ہیں 150 آتے ہیں، کیا مشکل پڑتی ہے کیا مشکل پڑتی ہے کھلانے والوں کو اور انتظام کرنے والوں کو، لکھتا کچھ ہے آتا کچھ ہے، اور وہ بھی ان ٹائم پتہ چلتا ہے، ان ٹائم معلوم ہوتا ہے، تو یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کنویں میں پانی کی کمی کیا ہے، جیسے آنے والے ویسا انتظام، جیسا لانے والے ویسا انتظام، یہ وہ حال ہوتا ہے۔ دوست یقین کرو، یاد کرو اس واقعے کو جو بار بار آپ سنتے ہیں، بار بار آپ سنیں گے۔ حضرت جابر آ کر بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں آپ کی دعوت، حضرت جابر نے صرف رسول کی دعوت کی، سرکار نے قبول فرمایا تھا، اور جب وقت آیا تو جماعت صحابہ سے کہا چلو جابر کی دعوت، یہ عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ عام انسان میں اتنی جرأت نہیں ہے، سب کو جابر کیا، اب دیکھو حضرت جابر کیا کہیں بھاگنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، کہیں چھپنے کا کوئی پروگرام نہیں کر رہے، کہیں اڑوس پڑوس سے چندے کی روٹی تو نہیں لا رہے ہیں، کہیں اور روٹی بوٹی کی اضافے نہیں، جابر خوش ہے، پیشانی پہ شکل نہیں، دل میں اضطراب نہیں، کلیجے میں بے قراری نہیں، اور اگر آپ ان سے کہو گے حضرت جابر آج تو آپ رسوا ہو جائیں گے تو جواب دیں گے نادان یہ 15ویں صدی کے ایمان کی بولی بولتا ہے، مجھے تو وہ ایمان ملا ہے جو رسول کے چہرے نہیں ایسی بات کرتا ہے، میرے گھبرانے کی بات کیا ہے، میرے فکر مند ہونے کی بات کیا ہے، میں نے تو صرف رسول کو دعوت دیا ہے، میرے مہمان وہ ہیں، باقی کو بولا ہے، باقی کو بولا ہے، میں اپنے مہمان کو دیکھوں گا، وہ اپنے مہمان کو دیکھوں گا۔ اور پھر حالات ایسے ہی سامنے آتے ہیں، حالات ایسے ہی سامنے میں آتے ہیں، کیا حضرت جابر کا جابر جو کچھ ہے لا کے رکھ دو، رکھ دیا کوئی اضافہ نہیں، چادر ڈال دو اور جابر کھلاؤ، چادر نہ کھاؤ، دعائے خیر و برکت سرکار نے فرما دی، اور کھلاؤ، کھلاتے رہے، ساری جماعت سیراب ہو گئی، سرکار نے نوش فرمایا، حضرت جابر کے گھر والوں نے کھا لیا، اب جب کوئی نہیں بچا کہا جابر چادر ہٹاؤ، جب ہٹایا تو نہ روٹی کم نہ بوٹی، نہ روٹی کم نہ بوٹی، دکھا دیا دیکھو جابر میں نے اپنا کھلایا تیرا نہیں کھلایا۔ کرم یہ ہے کہ ہڈیوں کو بھی جمع کیا، دعا کیا، بکری بھی واپس، نائب فی العالمین، کسی کا احسان نہیں لیتا، احسان کرتا۔ وہی ہو کسی کو تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریک کے عیش و عشرت سب ہیں، لیکن مصیبت کاٹنے میں